تو یہ جو شریعت سازی ہے، اپنی طرف سے دین بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ رد ہو جاتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑی بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ، میں موجود ہوں گا، اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا۔ لوگ آ رہے ہوں گے، جوک در جوک میری امت کے لوگ حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے۔ پھر میں اچانک دیکھوں گا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اقوام، ایسے لوگ میرے سامنے آئیں گے، دور سے نظر آئیں گے آتے ہوئے، اعرفہم، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچان رہا ہوں گا؟ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں وہاں تک انسان کا جسم قیامت کے دن چمکے گا۔ چہرہ دھویا ہے تو پورا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ دھوئے ہیں کونیوں تک، یہ سارے چمک رہے ہوں گے، پاؤں دھوئے ہیں تو پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو والے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا کہ میری قوم، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، ظاہر ہے نماز تب پڑھیں گے، وضو تب کریں گے جب کلمہ پڑھیں گے، میرے امتی آ رہے ہیں۔ لیکن اچانک اختلجوا دونی، میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں روک لیا جائے گا، خبردار تم آگے نہیں جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے لگ رہے ہیں، میرے امتی ہیں، نمازیں پڑھنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، حوض کوثر کی طرف آتے ہوئے انہیں کیوں روک لیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی بدعتیں نکال دی، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے گھڑ کر دین میں داخل کر دیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کو نہیں پتا۔ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، مشہور و معروف ہے، سب مانتے ہیں۔ مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا اس مہینے میں، چونکہ بہت ساری باتیں ہونی ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہونی ہے، نبی تو عالم الغیب ہیں، ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے سب آپ کے علم میں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انک لا تدری ما احدثوا بعد، اے نبی آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے دین میں آپ کو علم، آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہیں، روکے کیوں جا رہے ہیں؟ میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ کتنا بگاڑا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو جب دنیا سے چلے گئے تو دنیا کے بعد کیا حالات ہوئے ہیں نبی کو پتہ نہیں، اور نبی خود بھی امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے بتائے گا اور واقعی مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ جب نبی کو پتہ چلے گا کہ میری امت کے لوگوں نے، ان بدبختوں نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے دور میں آ کر میرے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، اپنی طرف سے بدعات دین میں داخل کی ہیں، شریعت سازی اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور شریعت اس میں مجھے مختار نہیں سمجھا ہے، اتھارٹی میری چھیننے کی کوشش، یہ نبی کی اتھارٹی ہے نا کہ بتائے یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ فضیلت ہے، بھی نبی کی اتھارٹی ہے نا، نبی کی اتھارٹی ہے کہ وہ بتائے دین ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، شریعت ہے۔ انہوں نے میری اتھارٹی چھینی ہے، اپنے ہاتھ میں وہ کام لیا جو میں نے کرنا تھا، جو میں نے کیا بھی، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ نبی رحمت جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں ہی دعائیں کرتے رہے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے رہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ بیچارے نادان ہیں اس لیے مجھے مارتے ہیں،
وہ نبی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر، بلکہ ساری ساری راتیں ہی رو رو کر اللہ کے دربار میں اس لیے گزارتے رہے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. وہ نبی جب یہ سنیں گے کہ اللہ فرمائے گا کہ انہوں نے بدعات نکالی تھی، انہوں نے دین میں من مرضی کی تھی، تو وہ نبی رحمت ہو کر بھی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تھوڑی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹی وعید ہے کہ نبی رحمت یہ فرمائیں گے قیامت کے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتنی سفارش کرنی، سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن. صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرے نبی سر اٹھاؤ، مجھے سفارش کرو، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا. پھر سر اٹھائیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، جو سفارش کے مستحقین ہوں گے جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر سر سجدے میں ڈال لیں گے، پھر مانگیں گے. یہ نبی جو قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدے کر کے اپنی امت کے لیے منائیں گے. لیکن بدعتی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرمی کے بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا. دین پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو جانا، سستی ہو جانا، عمل کم کر لینا، اس کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، نبی سفارش کریں گے. لیکن جنہوں نے اپنی طرف سے دین بنا کر بڑھا دیا دین کو، نبی ان کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے قیامت کے دن بھی بد دعا کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ ان کو دفع کر دیں، اے اللہ ان کو دفع کر دے، میری نظروں سے دور کر دے، یہ میری شفاعت کے بھی حقدار نہیں اور حوض کوثر کے بھی حقدار.